الكتاب المبين والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه الشهر فليصوم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وفي روايته وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، محترم ائمہ صاحبان، میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب حضرات سے کوئی نئی بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ماشاءاللہ تقریباً اکثر لوگ ایسے ہیں جو دین کے مسائل کو، ان کے مقتضیات کو، ان کے بارے میں ہدایت کو واقف بھی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو متوجہ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہونے سے وہ بہت سی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو عموماً انفرادی تذکرے میں، انفرادی مشورے میں، انفرادی بات میں یاد نہیں آتی. اس وقت یہاں آپ نے اس پروگرام میں حاضری کا موقع ملا اور جو کچھ سنا اس سے خوشی ہوئی. اس سے پہلے یہ تو معلوم تھا کہ آپ حضرات کی اس طرح کی ایک تنظیم ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھا اور مفید کام کر رہی ہے اور یہ بڑا ایک مبارک قدم ہے. اسے آگے بڑھنا اور بڑھتے ہی رہنا چاہیے. دیکھیے، سب جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں کہ یہ جو ملت ہے، ملت اسلامیہ، نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ اس پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ائمہ کرام اور مساجد سے جڑی ہوئی ہے. اسلام کا تو نظام ہی بنیادی طور پر مساجد سے جڑا ہوا ہے. آپ حضرات سیرت نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین سے لے کر ہندوستان کے بادشاہوں تک کا دور جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیشہ مسجد کو ہر چیز پر ترجیح دی. نبی علیہ السلام کے تمام ارشادات مسجد نبوی سے صادر ہوتے تھے، تمام احکامات وہیں سے چلتے تھے. اور وہ مسجد تو ایک عجیب طرح کی مسجد تھی. وہ مسجد نزول وحی کا ایک عالیشان مرکز تھی. وہ مسجد احکامات اسلام کا ایک بڑا مرکز تھی. وہ مسجد نظام عالم کا ایک مرکز تھی. وہ مسجد نبی علیہ السلام کی سیاست کا ایک مرکز تھی. وہ مسجد لشکروں کی تنظیم و ترتیب کا ایک مرکز تھی. وہ مسجد حکومت کے نظام کا ایک مرکز تھی. وہ مسجد دنیا میں پوری دنیا کی سیاست کا ایک مرکز تھی. دنیا میں چلنے والی کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جو اس مسجد سے نہ ہوتی. اور اس کے بعد صدیق اکبر اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، ساری دنیا کا الزام تہو بالا کر دیا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو زیر کر لیا اور سب کو اسلام سے ملا دیا. ان سب کا مرکز وہی ایک مسجد. اور مسجد کیسی؟ مسجد نبی شریف جو تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ حضرات نے سب نے پڑھا ہوگا کہ وہ تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی. ہماری مساجد جیسی تھوڑی تھی. وہ تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے ستون جو تھے وہ کھجور کے تنے کے تھے. اس کے اوپر چھپر ڈلا ہوا تھا اور وہ بھی کھجور کے پتوں کا تھا. فرش وہاں نہیں تھا، کچی زمین تھی. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے اور بارش آتی تو گارا اور مٹی ہماری پیشانیوں کو لگ جایا کرتا تھا. اتنی چھوٹی مسجد، اور اس نے نظام عالم کو تہو بالا کر دیا. ایسا نظام دیا کہ جس نظام نے پوری دنیا کے ہر نظام کو متاثر نہیں کیا بلکہ ان کو ایسی ہدایت اور رہنمائی عطا کی کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں.
یہ مسجد جو بننی شروع ہوئی ہے تو عثمان غنی کے دور میں بنی تھی. سب سے پہلے حضرت عثمان نے باقاعدہ اس کی تعمیر کرائی تھی. اس وقت تک وہی مسجد تھی. اور پھر تو ماشاءاللہ کیا کہا جائے کہاں پہنچی. اب جو لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں سب کی ماشاءاللہ حاضری ہوتی ہے. اب اس مسجد میں وہ بات تھوڑی ہے جو پہلے تھی. جب تک یہ ترکی خلفاء ہے اس وقت تک ان کی نظر میں دنیا میں سب سے محترم مقام مسجد نبی شریف تھی. اور جو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا تھا وہ اس مسجد میں پیش کیا جاتا تھا. آپ نے اگر پڑھا ہو مولانا عاشق الہی میرٹھی نے غالباً 1911 میں سفر کیا تھا حج کا. اس کا انہوں نے مفصل سفر نامہ لکھا. اس میں کی اطلاع بڑی تھی وہ غریب ہے. انہوں نے لکھا کہ مسجد نبی شریف میں اقدام عالیہ میں جالیوں کے قریب کہ چھت میں یاقوت لٹکا رہتا تھا. یاقوت. اور وہ یاقوت ایسا تھا کہ رات کو مسجد میں روشنی کا کام وہی کرتا تھا, کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی. اور اس زمانے میں اس کی قیمت 20-22 لاکھ روپے تھی. جب یہ انقلاب آیا, پہلے شریف آیا پھر یہ سعودی آیا, پھر وہاں کے بہت سے تبرکات غائب ہو گئے. خیر یہ تو بات دور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں تمام تعلیمات کا, تمام اصلاحات کا مرکز مسجد. لیکن ہمارا علم یہ ہے کہ ہم نے بہت زمانے سے مسجد کے اس مقصد کو بھلا دیا کہ مسجد نظام عالم کا مرکز ہے. جو مسجد جتنی اپنے اعمال, اپنی سیاست, اپنے ائمہ, اپنے کردار, اپنی خدمات کے اعتبار سے اہم ہوگی, وہ عوام کو اس سے زیادہ پیغام دے گی, اتنی زیادہ اس سے اصلاح ہوگی اور اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. بہرحال یہ آپ حضرات کی تنظیم بہت مبارک ہے, اس سے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی یہاں بھی توسیع دے اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کی شاخیں قائم ہوں. اس وقت تو چھوٹی سی بات رمضان شریف کے حوالے سے کرنی ہے. رمضان مبارک کہنا چاہیے کہ بالکل سر پر آ گیا ہے. چند دن باقی ہے, رمضان کا استقبال شروع ہو چکا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو ہم سب جگہ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان سے چند دن پہلے سے, 10 دن پہلے سے, کبھی اس سے زیادہ سے بھی اس کا بہت استقبال ہوتا ہے, بہت کچھ کہا جاتا ہے, بہت کچھ لکھا جاتا ہے. لیکن جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو پھر ہمارے سارے جذبات سرد ہو جاتے ہیں, ہمارے سارے ولولے ختم ہو جاتے ہیں اور گویا ایک عام معمول کی زندگی چل پڑتی ہے. یہ غلط ہے. دیکھیے آپ حضرات اور ہمیں سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ اپنے کام متعین کر لیں کہ ہم رمضان میں یہ کرنا ہے. خاص طور سے رمضان کے حوالے سے, قرآن کریم کے سنانے کے حوالے سے, اور ابھی آپ نے بات سنی, آپ کے ہاں کے اعلان میں جو بات ہے وہ اچھی بات ہے, بہت اچھی. سحر و افطار کے اوقات کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے جو رمضان کے چاند کے ساتھ شروع ہو جائے گی کہ آپ کے یہاں کے لیے تو میں نہیں کہتا, لیکن ہم نے بہت سی جگہ ایسے امام دیکھے اور سنے ہیں کہ جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. یہی نہیں کہ زیر زبر پیش کی, اعراب کی غلطی, بلکہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کہ یہاں انہوں نے کیا پڑھا, زوات پڑھا, زوئے پڑھی, زید پڑھی, غین پڑھی, کچھ بھی نہیں. ایسے جتنے بھی امام ہو, میری رائے میں تو اجتماعی طور پر ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم کی ایک طرح کی توہین ہے. قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اور حضرت نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُم بِالْقُرْآنِ, کہ قرآن کو سنوار کر پڑھو. یہ تجوید کا علم کس لیے ہے
ورنہ قرآن تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تجوید کا علم اس لیے ہے کہ قرآن کریم کا یہ نہیں کہ کوئی لفظ غلط نہ ہو، بلکہ عجیب بات ہے کہ کسی لفظ کا بیلنس بال برابر میں خراب نہ ہو، تمام حروف صحیح ادا کیے جائیں، اس میں چاہے قرآن تھوڑا پڑھا جائے لیکن اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اس سے جو اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوگی، اس کا جو عالم ملے گا وہ دوسری طرح پڑھنے سے ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے حضرات ائمہ صاحبان اس بات کا خیال فرمائیں کہ کوئی بھی شخص اس طرح قرآن پڑھنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو بغیر اس کی رعایت کے اس بات کا اعلان صاف کر دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ یہ قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قاری ہو، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سلمان میں یا اشتراک میں پڑھے۔ اگر وہ سادہ تلاوت کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے تو یہ قاریوں کے درجے میں، لیکن غلط پڑھنا وہ تو کسی صورت گوارا ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں گے ایک گناہ کبیرہ ہوگا، دانستہ پڑھیں گے نا اور بعض لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے، مقابلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ شیخ العلی جب تھے مولانا زکریا صاحب، ان کا اعتکاف ہوتا تھا اور اعتکاف میں خدا کی بہت مخلوق آتی تھی، کئی ہزار آدمی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو وہاں ایک تماشا یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری اشرے میں وہ جو مدرسہ علوم ہے اس کے محلے کے چند حافظ صاحبان وہاں قرآن سنانا آیا کرتے تھے۔ تو وہاں طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بسترے ہیں، سب کو ملتے تھے، سنوارتے تھے۔ تو صاحب وہ آ کے، اب بدقسمتی سے کہوں یا کیا کہوں، وہ ہمارے مسلح کے قریب یہ باندھتے تھے۔ ایک امام صاحب تھے، 4-5 ان کے مقتدی ہوتے تھے۔ بہت کوشش کی، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، بالکل برابر میں ہمارا مشورہ رہتا تھا۔ یہ تو سمجھ میں آتا تھا کبھی کبھی کہ انہوں نے نیت باندھی، باقی بس سلام پھیرا اس کا پتہ چلتا تھا، اور پتہ چلتا کہ صاحب انہوں نے 10 پارے پڑھ دی۔ وہ اعلان کرتے تھے کہ 10 پارے پڑھے گئے، اور شاید اس میں سے 1 پاؤ پارا بھی صحیح۔ وہ کیا امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ وہ ملتی نہیں بھائی کہیں، لیکن امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی، فَرُبَّ قَارِئٍ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ تو اس بات کی سب سے پہلی ضروری احتیاط ہے کہ قرآن شریف صحیح پڑھا جائے، عمدہ پڑھا جائے، صاف ستھرا پڑھا جائے۔ اور اگر ایسا کوئی پڑھنے والا نہ ملے تو ایسے آدمیوں کے پیچھے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الحمدللہ کیسے پڑھ لیں، 1 پارے سے پڑھ لیں، 1 پارے میں کوئی دہراتے رہے، 2 پاروں کو جتنا بھی موقع ہو، جیسے امام باعث کرو۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ گستاخی یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور جب تک کہ اس کے خلاف سختی سے کارروائی نہیں ہوگی، کوئی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بہت سارے قرآن پڑھنے والے آ جاتے ہیں مقابلے پر، اور بعض تو باقاعدہ مقابلے پر آتے ہیں کہ تم نے کتنی دیر میں پڑھا، میں نے کتنی دیر میں پڑھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی پڑھنے کا صحیح معمول بنائیے۔ اور آپ کو ماشاءاللہ یہاں حج بھی بہت ہے آپ کے قصبے میں، اور یہ بہت اچھی آپ کی تنظیم ہے۔ آپ حضرات اگر ارادہ کریں تو نہ صرف مسجدوں میں بلکہ گھروں میں بھی اچھے امام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو وہ ہے تو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات، اس کا بھی ابھی تذکرہ ہوا لیکن وہ بہت نازک بات ہے۔ شہری کے اور افطار کے جو اوقات ہیں اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بہت سارے ائمہ صاحبان جان بوجھ کر غلط وقت پر اعلان کرتے ہیں۔
میں نے اپنے کانوں سے ایک صاحب کو کہتے سنا کہ ہمارا تو جس وقت جی چاہے گا اس وقت کریں گے، جنتری میں کیا لکھا ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا الشمس والقمر تجری لمستقر لہ، جو سورج کی اور چاند کی گردشیں ہیں اور یہ جو زمین کی حرکت ہے، یہ تو قدرت کا باقاعدہ نظام ہے۔ جو لوگ اس نظام کو جانتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو نہیں جانتے وہ بیچارے سمجھتے ہی۔ میرے بھائیوں، پہلے تو اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن میں جہاں تک تھوڑا بہت سمجھا ہوں، پڑھا ہوں، کئی سال تک اس پر محنت کی ہے، کوئی اس لیے موجودہ جو نظام ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سب کے پاس یہ موبائل ہے، اور یہ تمام موبائل سیٹلائٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جتنے سیٹلائٹ ہیں وہ انسان کی قدرت سے باہر فضا میں ہیں، اور زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں اور اطلاعات دیتے ہیں۔ تو اب تک کی معلومات یہ ہیں، اور میں نے اس میں تمام علماء سے اور بالخصوص حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے براہ راست خطوں کی دعوت بھی کی ہے، فون پر باتیں بھی ان سے ہو جاتی ہیں، تو اس کی تحریریں بھی میرے پاس ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ترتیب ہے، یہ جو جنتریوں پر پورا سسٹم اور نظام ہے، اس میں کوئی خرابی کمی نہیں ہے۔ میں نے ان کا فتویٰ شاید بھی کیا تھا، شاید آپ حضرات نے دیکھا ہو۔ تو اسی لیے کسی ایک تخویف پر اعتماد ہونا چاہیے۔ سب لوگ، تمام ائمہ، بلکہ وہ تو علاقے کے اعتبار سے ہیں، عام طور پر یہ جو تقویمات نیٹ پر ہیں، یہ ایک تقویم طول بلد اور عرض بلد کی ترتیب میں 20 سے اور 30 کلومیٹر تک کام کرتی ہے، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ نیٹ پر اپنا کیرانہ کمپوز کیجئے، آپ کی کیرانے کی جنتری نکل آئے گی، اور 98% وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ حضرات علم میں ہوگا 3 جگہ سے ادارے ہیں، مسلم ادارے، معتبر ادارے، جس میں علماء، فقہاء اور ذمہ دار لوگ بھی شامل ہیں، اور فلکیات کے ماہرین بھی شامل ہیں کہ جو اس کو دیکھتے اور کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک کراچی میں ہے، ایک ملیشیا میں ہے، ایک ترکی میں ہے۔ اگرچہ افریقہ والوں نے بھی یہ کوشش کی ہے، اور اب انگلینڈ میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ جو ملیشیا کی ہے اس پر، مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس کو کہتے ہیں کہ سب سے صحیح نظام ہے، تو اس پر بلا کسی تکلف کے، تعامل کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مفتی سلمان صاحب منصور پوری کا فتویٰ ان کی کتاب میں موجود ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، اور میں نے خود ان سے پوچھا تھا، کہنے لگا میں اسی پر عمل کرتا ہوں، یہ گھڑی بٹھائی دیکھ لیا، قصہ ختم ہوا۔ تو اب اس کی وجہ سے اختلاف کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ہاں پرانی جنتریاں ہیں، بے شک ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن ان میں اس درجے کی صحت ہو یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ جس طرح ہم نے سب چیزوں میں نئے دور کی نئی چیزوں پر اعتماد کیا ہے، گھڑی میں اسی پر اعتماد کرتے ہیں، ہر چیز میں جو آج کل کی ایجادات ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو اس میں بھی اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، اس فن کے ایک بہت بڑے ماہر تھے، ابھی لندن میں انتقال ہو گیا ان کا پچھلے دنوں، اور کیا نام تھا ان کا، وہ یہاں بھی تشریف لائے 2 مرتبہ، وہ بڑے ماہر تھے، اور بھی لوگ ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، اور شاید مولانا تقی کی ٹکر کا تو کوئی دنیا ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے نہیں، بعض اور لوگ بھی ہیں جس پر نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ جنتری جیسا کہ ابھی کہا گیا، اور بہت اچھی بات ہے، ایک جنتری پر اتفاق کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ضروری ہے کہ ہماری ٹائم بھی بالکل صحیح ہو۔ اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی کہا بھی گیا کہ آپ سب حضرات نمازوں کے اوقات کے لیے، خاص طور سے سحر اور افطار کے لیے ایک لائحہ عمل
طے کر لیجیے اس کے خلاف ورزی نہ. دیکھیے روزہ بڑا نازک عمل ہے. رمضان نمازوں میں تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے 1 منٹ پہلے، کوئی لمبا وقت تھوڑی، 1 منٹ کتنی دیر لگتی ہے، 1 منٹ، 1 منٹ پہلے سائرن بجا دیا یا گولا چھوڑ دیا، تو جن لوگوں نے آپ کے سائرن پر گولا روزہ کھول لیا ان کا روزہ تو ٹوٹ گیا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کے لیے اس کی قضا واجب ہے. اسی طرح سحری میں کیجیے کہ اگر آپ نے وقت کے 1 منٹ بعد گولا چھوڑا تو جن لوگوں نے آپ کے گولے پر یا آپ کے سائرن پر اعتماد کیا ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو روزہ بیکار ہی. وہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے اس کے کہ انہوں نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، بھوکا رہے، کچھ حاصل نہیں ہوا. اور اسی طرح بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ وہ ساری رات جاگے، یہ ان کو ایک زحمت ہوئی، باقی آخرت میں ان کو کچھ حاصل نہیں. تو اس لیے اس کا باقاعدہ نظام بنائیے، اور وہ یہی سے اعلان ہونا چاہیے اس کا کہ افطار کا سائرن 2 منٹ بعد ہو اور سحری کا 5 منٹ پہلے. پھر اس میں ایک بات ہے، ہمارے یہاں بہت سارے بھائی ایسا کرتے ہیں، شاید ناواقفیت کی وجہ سے، کہ ادھر انہوں نے سائرن بجایا، ادھر گولا چھوڑا اور ادھر جا کے اذان پڑھ دی. ایسے کیسے ہوگا؟ میرے بھائی وہ اذان تو نہیں ہوئی، نہ ابھی صبح صادق ہوئی، نہ نماز کا وقت ہوا، تو کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوا. 2 کام بالکل الگ الگ ہیں، بلکہ 3 کام الگ الگ ہیں. پہلے تو سحری کے لیے اعلان کرنا، چاہے آپ گولا چھوڑیں، آپ سائرن بجائیں، آپ مائک سے اعلان کریں. یہ کام ہمیشہ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے ہونا چاہیے. دوسرا کام ہے صبح صادق کا ہونا، اس کے 3 یا 4 منٹ بعد عام طور پر فجر کی اذان ہوتی ہے. صبح صادق کے ساتھ ساتھ اذان نہیں ہونی چاہیے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اذان مغرب میں تو جلدی کرنی چاہیے، لیکن تمام اذانیں کم سے کم 2-3 منٹ کے بعد دی جانی چاہیے تاکہ وقت ہونا بالکل واضح ہو جائے. تو اسی لیے تیسرا کام ہے فجر کی نماز پڑھنا. اگر آپ نے صبح صادق کے 5 منٹ بعد اذان دی تو آپ نے سب کام ٹھیک ہو گئے، اذان بھی ٹھیک ہے، سنتوں کو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور نماز کا قائم ہونا بھی ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے عوام کی ہر جگہ مشکل ہے یہ کہ جیسے ہی وہ گولا چھوٹے گا انہیں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فوراً نماز ابھی ہونی چاہیے گولا چھوٹنے کے ساتھ ساتھ. میرے بھائیوں، اکثر لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں وقت سے پہلے، اور یہ بالکل مسئلہ بہت واضح ہے. وقت سے پہلے سنتیں پڑھیں گے بالکل نہیں ہوگا. آپ وقت سے پہلے اذان دیں گے بالکل نہیں ہوگی، اس کا لوٹانا واجب ہے. اس لیے ایک جنتری پر اعتماد کیجیے اور پھر اس کے 3 یا 4 منٹ کے بعد اذان پڑھیے تاکہ آپ کے دونوں عمل، سحری بھی اور فجر کی نماز بھی، فجر کی نماز من وجہ سحری سے زیادہ اہم ہے. نماز پہلا فرض ہے اور روزہ اس کے بعد کا. تو دونوں فرضوں کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کا انتظار ہے، صرف 5 منٹ کی بات ہے. اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات امام صاحبان، مسجدوں کے ذمہ داران اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ نظام قائم ہونے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی. روزہ اور نماز دونوں کام وقت پر اور بالکل صحیح ہونے چاہیے. ایک بات اور ہے جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں،
لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے تقریباً 7 سال پہلے، اس وقت تک کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا۔ جو کوئی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی، جیسے آپ کی جامع مسجد، ہمارے یہاں جامع مسجد، وہاں گھنٹہ بج جایا کرتا تھا کہ سحری کے لیے اٹھ جائیے۔ وہ 5-10 منٹ تک گھنٹہ بجتا تھا، اور جن لوگوں کو اٹھتا تھا وہ سب اٹھ جاتے۔ ہمارے یہاں کا گھنٹہ تو چوری ہو گیا تھا قادرے کا، اس لیے وہاں سے پھر چھٹی ہو گئی۔ پھر وہ ڈھول بجتا تھا۔ ہمارے یہاں 2-3 لوگ تھے جو پورے قصبے میں ڈھول بجاتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ عام طور پہ مسلمان ہوتے تھے، اور بعض درس میں غیر مسلم بھی شامل ہو گئے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو رات کو مائکوں پر اعلان ہوتا ہے کہ اب 3:03 ہو گئے، اب اٹھ جاؤ، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، میرے بھائیو جائز نہیں ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ یہ جائز نہیں ہے کئی وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پر تلاوت کر رہے ہیں، جو لوگ گھر میں عبادت کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا خدا کی یاد میں مشغول ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کی عبادت میں آپ کے شور سے اور کانوں میں بار بار آوازیں جانے سے خلل پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی اپنی نماز کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ کرنا کس طرح صحیح ہے؟ دوسرے، ہر ایک گھر میں، ہر ایک گلی محلے میں 2-4 آدمی ایسے ہوتے ہیں، مریض یا مریضہ ہیں، کہ جن کو آرام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی زچہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو ان لوگوں کو اٹھانا آپ کے لیے کہاں جائے ہے گنجائش؟ جب انہیں روزہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، ان کو روزے کی بھی چھوٹ ہے، تو ان کو اٹھانا کیسے درست ہے؟ اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت لوگ جو ہے نیند کی کمی کا شکار ہیں، بیمار ہیں، کہ آنکھ کھل گئی تو وہ دوبارہ پھر ان کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک بات اور بھی کہ ہر جگہ، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس علاقے میں غیر مسلم بھی ہر جگہ رہتے ہیں، ان کو اٹھانا، ان کو پریشان کرنا، یہ کم ہے دین و شریعت میں۔ اور آج کل جو ہمارے ملک کے، خاص طور سے ہمارے صوبے کے حالات ہیں، اس میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ کچھ دب گیا تھا، لیکن اب آپ لوگ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ 8-10 دن سے پھر اٹھایا جا رہا ہے اس کو، اور کوشش یہ ہے کہ رمضان میں اذان پر بھی پابندی ہو۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف پھر یہ ہے کہ ہم لوگ ساری رات اس پر شور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ذمہ داری آپ حضرات کہ نہ کسی مسجد میں خود اس طرح اعلان کرے اور نہ کسی کو کرنے دیں۔ ہاں، جب اٹھنے کا وقت ہو گیا ایک مرتبہ اعلان کر دیے کہ وہ اتنا وقت ہے، اتنی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہو، اس سے 5 منٹ پہلے کا اعلان کر دیجیے کہ آپ لوگ مسواک کر لیجئے، برش کر لیجئے، منہ صاف کر لیجئے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بس اتنی تو گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو ساری رات کا مشغلہ ہے، اور بعض خدا کے بندے تو 1 بجے سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور پچھلے سال ہم نے اپنے یہاں دیکھا کہ اٹھے، بائک کھولا، اس میں کیسٹ لگائی اور جا کے سو گئے۔ یہ تو اور گناہ ہے کہ آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے، مخلوق خدا کو پریشان کر رہے ہیں۔ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ شرعاً اس کا کوئی جواز ہے۔ کئی لوگوں کو منع کیا، بعض لوگ ٹھہر گئے، تو ان کے مسجدوں کے نمازی، بعض ذمہ داران کہتے ہیں کہ نہیں، رات کو اعلان ہونا چاہیے۔ کیا بھائی؟ یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے کان میں کوئی آواز آتی رہے، میں سمجھتے کوئی بحث نہیں کہ کیا کہہ رہا۔ تو ایسے لوگوں کی بات پر عمل کرنا ہے کوئی عقل کی بات؟ تو جناب والی، یہ 3 مسئلے ہیں رمضان کے، ان پر تو بہرحال عمل ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات اور کہ ہمارے ہاں
سارے علاقے میں سب جگہ. میں اس کے لیے پہلے بھی یہاں بھی عرض کیا اور بھی کرتا رہا, اور اللہ کا فضل و کرم سے جب کہا تھا تو فائدہ ہوا تھا, اب بھی کوشش ہوگی تو فائدہ ہوگا کہ رمضان میں جو مسلمان کھانے پینے کی دکانیں کھولتے ہیں, ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں, چائے کی دکانیں ہیں, لسی کی ہیں, اور ٹھنڈے کی ہیں, اور پان کی ہیں, بھائی یہ تو شرم کس طرح جائے گا؟ کیا کسی مسلمان کو رمضان میں دن میں کھلی جگہ پر کھلانا پلانا جائز ہے؟ شرعی حیثیت بتا دیجیے اس کی کیا؟ نہ کھولنا جائز, نہ کسی مسلمان کو کھلانا جائز. دیکھیے جو لوگ بیمار ہیں اور ان کو اجازت ہے شرعاً کہ وہ روزہ نہ رکھے, ان کے لیے بھی ہدایت یہ ہے کہ وہ کہیں ایک طرف آئیں کہ جو لوگ روزے دار نہیں ہیں, عورتیں جو اپنے خاص دنوں سے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی, حرام ہے ان کے لیے روزہ, ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے کھانا پینا نہ کریں. پھر یہ دکانوں پر کھانا پینا یہ کس طرح جائز ہے؟ اور اب 4-5 سال تک بات ہو رہی ہے جو آپ کے ہاں کی ہے اور علاقے میں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, اور وہ اس سے زیادہ بدبختی کی اور شرمندگی کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ عورتیں, خاص طور سے نوجوان لڑکیاں آنے لگی دکانوں پر کھانے کے لیے پینے کے لیے. رمضان میں پتہ چلتا کہ سب پارٹی ہو رہی, 4 مرد ہیں, 4 لڑکیاں بیٹھے کھانے کریں. بھائی اس میں تو توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب نہ ہے, وہ ہمیں پکڑ نہ لے. کم سے کم یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس بات کو صاف صاف کہتے رہیں گے تو اب بھی ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی. اول تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی دکان نہ کھلے, اس کے لیے کوئی دکان نہ کھلے, کھانے پینے کا کوئی کام دن میں نہ ہو. اگر دکان کھولنی ہے تو شام کو کھولیے آپ 4 بجے, 4:30 بجے, 5 بجے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دن کی دکانیں کھانے پینے والی, ایک طرح سامان بیچ رہے ہیں, وہ تو الگ چیز ہے, وہ جائز ہے, لا بات سبزی ہے, یہ سامان ہے. لیکن جہاں بیٹھ کر لوگ کھاتے پیتے ہوں, جہاں سے کھانا لے کر جاتے ہوں تازہ, اس کا تو کسی بھی طرح جواز, یہ کوئی گنجائش بھی نہیں معلوم ہوتی. ایک اس کے لیے کوشش کیجیے. 2 باتیں, اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, اس سے پہلے بھی کی ہے, پھر کرتا ہوں. آپ کا جو نظام ہے اس میں ایک چیز اور شامل کی, وہ یہ کہ جو صاحب استطاعت ہے, جن پر زکوٰۃ فرض ہے, ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دینا. کیا کہ سب لوگ زکوٰۃ ادا کریں. ماشاءاللہ آپ کا یہ جو ہے کیرانہ, کھجولی, یہ شاید ہمارے ضلع کے سب سے خوشحال جگہ ہے مسلمانوں کا اعتبار سے. اور اگر یہاں کیرانے میں حقیقتاً زکوٰۃ جمع کی جائے, میں کیا کہہ رہا, حقیقتاً کوشش کی جائے تو کئی کروڑ روپے جمع ہوں گے. کتنے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں کہ سن کے حیرت ہوتی ہے, یقین نہیں آتا کہ باقاعدہ نشہ کہ ہاں ایسا ہی ہے. ابھی ہمارے ایک صاحب آتے ہیں, کوئی دیکھ کے انہیں کہہ بھی نہیں سکتا کہ ان کی کوئی حیثیت ہے. خود کہہ رہے تھے اپنی زبان سے, ابھی مہینہ بھر تو ہوا بھی نہیں, کہ میرا سالانہ 125 کروڑ کا کاروبار ہے. کتنا؟ 1 ارب 25 کروڑ. تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہو گئی؟ 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ روپے زکوٰۃ کے ہوئے, ایک آدمی کے ہوئے. اور آپ کے یہاں کیرانے میں مجھے جو تھوڑا بہت معلوم ہے, میں آپ لوگوں کو جتنا تو نہیں جانتا, لیکن جو مجھے اتنا ایسا معلوم ہے وہ یہ کہ لے کے کیرانے سے حیدرآباد, بنگلور اور کیرالہ, بمبئی, پورے ملک میں بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں.
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے ملا ہوں جن کے 50 کروڑ کے کاروبار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیسی بدنصیبی کی بات ہے، کیسی دکھ کی تکلیف ہوتی ہے بھائی، ہمیں تو دکھ کی بات حقیقتاً تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے دکھ کی بات ہے کہ ایسے خوشحال قوم جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جس کی اتنی بڑی تجارت ہے، اس کی لڑکیاں، اس کی عورتیں سڑکوں پہ بھیک مانگتی پھریں، اس کے بوڑھے فاقہ کریں، اس کے مریضوں کو دوا میسر نہ ہو، اس کے جوانوں کو تعلیم نہ حاصل نہ ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ کہہ دوں، لفظ بڑا سخت ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس کا نام ہے بے حمیتی اور بے غیرتی۔ ابھی پچھلے مہینے میرا کرناٹک جانا ہوا تھا، وہاں قصبہ ہے بھٹکن، سب نے نام سنا ہوگا، مشہور، کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے، کوئی شہر نہیں ہے وہ۔ وہاں کی مسلمانوں کی 64-65 ہزار کی آبادی ہے جدی، اور کرانے کی کتنی ہوگی؟ 80 ہزار کی، تقریباً 1.5 لاکھ۔ ایسی بات نہیں بتایا کرتے، شرم آتی ہے۔ اب سنیے، وہ 65 ہزار ہے، ہندو بھی 65 ہزار، مسلمان میں رکھے۔ میں نے معلوم کیا باقاعدہ لوگوں سے، ذمہ داروں سے۔ اب وہاں کیا ہے، وہاں بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں بہت اعلیٰ درجے کے ان کے کالج ہیں، اور اب جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی خواب میں سے دیکھ لے تو دیکھ لے، باقی تو وہ ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کا کام شروع کر دیا، 100 کروڑ کا خرچہ ہے اس کا۔ کتنا تو نہیں جاتا کہیں چندہ کرنے نہیں جاتے۔ انہوں نے تحفیظ القرآن کے قرآن مجید کا احکام ماشاء اللہ سب کیا ہوتا ہے، وہاں بھی مدرسہ ہے، اس کے لیے ایک عمارت بنانے کا ارادہ کیا، مجھے بلایا تھا، کیا دیکھیے انہوں نے میٹنگ بلائی ارے شہر کی، کہ بھائی کیا ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ انہوں نے منصوبہ رکھا ہے، ایک عمارت بنانی ہے تحفیظ القرآن کے لیے، آپ لوگوں سے پھر تو وہ صاحب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، بگڑ گئے، باقاعدہ بگڑ گئے، کہنے گئے کہ میٹنگ بلانے کی بات تھی، یہ میٹنگ بلانے کی بات تھی کہ تم نے سب سے کہہ رہے کہ 2.5 کروڑ کا خرچہ ہے، 2.5 کروڑ کا کوئی خرچہ ہے، مجھے فون کر دیتے، جاؤ میں بنوا دوں گا، تو کیا ختم۔ آپ کے یہاں ہے کوئی ایسے دیدار ہیں 2.5 دیتے ہوئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بس وفات ہو جائے گی سب تک، ہے نا؟ ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہمارے اس علاقے میں کاندرے اور کیرانے کے اطراف میں لڑکیوں کی شادی میں 2-2 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ابھی اسی سال کی بات کر رہا ہوں میں، ایک منگنی میں 65 لاکھ روپے غارت کیا گیا۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا۔ ابھی ایک شادی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ دیکھ لینا 15 دن کے بعد انجام سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ بولے دیکھ دیجیے کچھ ہوگا، بھتیجے وہ طلاق ہو گئی، 25ویں دن طلاق ہو گئی، 2 کروڑ خرچ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کس طرح سے رہتا ہے۔ خیر اب وہ تحفیظ القرآن ماشاء اللہ خوب آباد ہے، پھر اس کا افتتاح ہوا، بہت شاندار سے ہوا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا وہاں ایک اسکول بنانے کا، کالج۔ انہوں نے پھر میٹنگ بلائی، 40-45 آدمی ہو گئے، وہاں 2 جھگڑے ہوئے، دو باتوں میں جھگڑا ہوا۔ ایک تو یہ کہ کالج کے لیے جگہ کتنی چاہیے، انہوں نے کہا 30 بیگھے۔ اور صاحب کھڑے ہو کہ صاحب میری جگہ ہے فلاں، 30 بیگھے وہ آپ لے لیجیے، میں وقف کرتا ہوں۔ دوسرا کھڑا ہوا کہ نہیں میری لینی پڑے گی۔ تیسرے صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں میری لینی ہوگی، ایسا کیسے ہوگا؟ یہ کون افلاطون ہے کہ تم اس کی جگہ لو گے؟ میری جگہ لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی میٹنگ میں تینوں نے تحریر لی تھی، یہ کیا چیز ہے آخر؟ پھر انہوں نے کہا وہی بات جھگڑا کہ ہمیں کالج بنانا ہے کہ کیا خرچہ ہے 8 کروڑ روپے کا۔
8 करोड़ का। साहब खड़े हो गए, कौन मैं बनवा दूँ, कौन सी लंबी छोड़ी बात, सूरज से बनवा दे। वहाँ के लोगों में हमारे अंदर एक फ़र्क है कि 8 करोड़ रुपए दे दिए कि तुम जाओ, तुम्हारा आगे नहीं पलट के पूछा कि तुम कर क्या रहे, यानी आज़ादी से अपना काम करो। आप यहाँ अगर कोई 800 रुपये भी देते तो ये समझता है कि मदरसे का आगे का तो मैं शरीक हो ही गया, है ना? नहीं, हाँ मेरे भाइयों, ये इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है और ये आके हज़रात बदल सकते हैं। मैं बात कर रहा था वहाँ की, तो मैं भी गया था अभी पिछले महीने। वहाँ उन्होंने काम किया जो हिंदुस्तान में आज तक कभी हुआ नहीं। उन्होंने वहाँ अपने बच्चों में एक मुकाबला कराया, बच्चों में मुकाबला कराया और कहा कि प्रोग्राम तुम करो, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुल इंतज़ाम बच्चों के हवाले, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसी तकरीर करते हैं, सारा काम बच्चों ने किया। था वो छोटे छोटे बच्चे जैसे हमारा बच्चे आके स्टेज पे वो निज़ाम चला रहे हैं, वही तकरीरें कर रहे हैं, वो सारा काम करें वो। और 2 काम मेरे भाई मार्क्स पढ़ना, हमारा तो कुछ बड़ा भी नहीं पड़ता। एक कंपटीशन, एक मुकाबला उन्होंने किया था, 3 महीने से वो कर रहे थे कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मुताला किया, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी। ठीक है, आपके क्या बच्चे बताइए, आप कितनी किताबें से पढ़वा सकते हैं? पहले सवाल का जवाब दीजिए। हैं, एक बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था उस पर बच्चे का नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता, उसकी उम्र, उसका फ़ोटो, और ये लिखा हुआ था कि इसने 3 महीने में इतनी किताबें पढ़ी। अच्छा आप लोग बताइए, बच्चों को तो छोड़ दिए, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं महीने में? हैं, पढ़ते ही नहीं, खबर ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा। भाई मेरे जब पढ़ोगे जब भी तो पता चलेगा। तो जिस बच्चे को इनाम मिला, अव्वल इनाम, उसने 3 महीने में, आप लोग क्या कहें, बेहोश तो मुझे को समझे, 3 महीने में 510 किताबें पढ़ी थी। और जबकि 100% उसकी मदरसे में हाजिरी है। और ऐसे थोड़ी कि उसने आके कह दिया मैंने पढ़ ली। न सामने पढ़ते हैं, निगरान बैठे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, फिर हम उसका इंटरव्यू करते हैं, क्या पढ़ा इसकी नाम है, फिर उसका नाम लिखते हैं। तो 510 किताबें 13 साल की उम्र के लड़के ने पढ़ लेंगे आप लोग, क्योंकि हम तो 13 साल में भी किताब नहीं पढ़ते, हमारा क्या काम गए तो किताब पढ़ने वाले थे कब्रिस्तान में, है ना? ऐसा नहीं मेरे भाई, ये जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मुताला नहीं करेंगे, क्या होगा? हर चीज़ का मसला यही है। दीन का मसला ज़्यादा अहम है, दुनिया का भी है। हम जो पीछे हैं उसकी वजह ये है कि हम तालीम में पीछे हैं, मुताले में पीछे हैं, खबर में पीछे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं। फिर वो इनाम भी ऐसे ही तकड़े देते हैं भाई। 50,000 रुपये इनाम दिए उस बच्चे को नकद, कम से कम इनाम उनके यहाँ 10,000 रुपये थे। और एक इनाम उनके यहाँ और भी चलता है, हमारे यहाँ तो कोई इसके बारे में शायद कभी सोच ले बाद में, तो अशर भी देते हैं, सोने के अशर भी ओरिजिनल, जो 70-75 हज़ार रुपये की होती हो, यूँ कबाड़े की तरफ पैसा उठाते। जिस बच्चे ने सबसे कम किताबें पढ़ी वो बेचारा 9 साल का था, कितना, और उसने कितनी किताबें पढ़ी थी? 110। है कोई समझ में आती है? नहीं आती ना, क्योंकि हम इरादा नहीं करते। मसला ये नहीं कि हमारे अंदर सलाहियत नहीं। मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, उनसे भी कह के आया हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों में सलाहियत अल्लाह के वजह से आपसे बहुत ज़्यादा है, मगर करना नहीं चाहते, कुछ ऐसी नहीं करें, करना नहीं चाहते। सलाहियत है, दिमाग है, जहन है, सब कुछ माहौल है, करना नहीं चाहते। और चलिए आगे, वहाँ उन्होंने बच्चों के लिए लगाई थी किताबों की नुमाइश।
اور اس میں یہ کیا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں جو اعلیٰ درجے کے بچوں کے پبلشر ہیں، بچوں کی کتابیں چھاپنے والے ہیں، سب کو بلایا تھا. بچوں پر جو لکھنے والے مصنفین ہیں ان کو بھی بلایا تھا سب کو. بہت سے لوگوں سے تو ہمارے وہاں پہلی ملاقات ہوئی، بڑے بڑے لوگ، ان کا مشہور لوگ سب آئے تھے. تو وہ جو نمائش لگائی انہوں نے کتابوں کی، ہم نے خوب دیکھا ہوئے، تعجب کیا. ہمارے شمالی ہندوستان میں پورے ذمہ داری سے کہتے ہیں، میں نے وہی اسٹیج پہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں آج تک نہ کوئی ایسا کام ہوا نہ کوئی سوچ. 50 اسٹال آئے تھے وہاں، 50 بڑے پبلشر، بہت شاندار نمائش. اور اگلی بات بھی سن لیجیے آپ سب حضرات، 9 دن میں 50 لاکھ روپے کی کتابیں فروخت ہوئی. میں نے کہا غلط کہہ رہے یہ ایسا، یعنی باقاعدہ ذمہ دارانہ طور پر انہوں نے حساب دکھایا ہے. ماشاء اللہ سب جانتے ہیں. تو یہ ہے حضوران، تو یہ سب کام ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. اور وہاں کچھ نہیں تھا، یاد رکھیے. مجھے وہ ساتھ بھی ملے، کہنے لگے میں پہلا آدمی ہوں جو یہاں پڑھ کر آیا تھا، پہلا. یہاں کوئی اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا. اور جب وہ لگے تو کہاں پہنچ گئے. تو میرے بھائیوں، یہ کام ہمارا کرنے کا ہے. ان کے یہاں قرآن کی تعلیم کا ایسا اعلیٰ درجے کا انتظام ہے کہ کیا کہیے. مدرسہ ایسے، اسکول ہے، سارے کام ایک سے ایک کرتے ہیں. اور کتنی آبادی؟ 65,000. آپ سے تہائی، 1/3. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو ایک سوال کیوں نہیں کرتا. ہمارے اندر ایک کمی ہے، ایک کمی دوسروں کے اندر ہے. ہمارے اندر کمی ہے حوصلے کی، ارادے کی، فیصلہ نہ کرنے کی، قدم نہ بڑھانے کی. دوسروں کے اندر کمی ہے تعاون نہ کرنے. دونوں کمی یہ ہے، انہیں کمیوں کو پورا کرنا ضروری ہے. بھائی آپ حضرات تو شاید پتہ نہیں کیا جانتے ہو نہیں جانتے ہو. آپ کا یہ کہرانا 300 برس تک علم کا بڑا مرکز رہا ہے. 300 برس تک بہت بڑے بڑے اہل کمال، بہت بڑے بڑے علماء، بہت مشائخ، بہت صوفیاء، بہت حکماء سب پیدا ہوئے. اور اب ہے کوئی؟ کیوں؟ تو ہی دادا چند کلیوں پر تعینات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بتھا. بات یہ کہ جو ہمارے اندر قناعت آ گئی، قناعت اور چیزوں میں ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں قناعت حرام ہے. اپنی ذات کے لیے قناعت ہونی چاہیے، دنیا کے محبت میں قناعت ہونی چاہیے. اپنی میری عزت ہو، میری شہرت ہو، لوگ میری واہ کریں، اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس اتنے پیسہ ہو، نہیں پیسہ ہوتا تب بھی کیا ہو گیا. آپ لوگ جن لوگوں کو بڑا مانتے ہیں، یہ ملک مانتا ہے، دنیا مانتی ہے. ہم نے سب کو دیکھا ہے، حضرت مدنی سے تک، حضرت مدنی کو دیکھا، مولانا شاہ عبد القادر رائے کو خوب دیکھا، مولانا یوسف صاحب کو سینکڑوں مرتبہ دیکھا. آپ کو دیکھا کیا تھا ان کے پاس؟ شاید بعضوں کے پاس دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر انہوں نے اپنی ذات کو مقصد نہیں بنایا. ملت کو، قوم کو، امت کو، آخرت کو مقصد بنایا. جو اصل مقاصد تھے وہ ہماری زندگی سے نکل گئے. اس لیے آج بھی بہت ہے، بہت ہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مگر ایسے ہیں جیسے پانی پہ بہنے والا کباڑ اور تل کے، کوئی حیثیت نہیں. بہرحال میں تو بات دوسری عرض کر رہا تو بہت لمبی ہو گئی کہ یہاں زکوٰۃ کا نظام قائم ہونا چاہیے. میں نے اس وقت کئی سال پہلے کچھ کتابیں بھی مرتب کیے تھے، یہاں بھی تقسیم کرائے تھے.
مگر جب تک کہ مقامی لوگ اس کام کو ذمہ داری سے نہیں لیں گے. یہ جو آپ نے بیت المال کا نظام قائم کیا ہے، اسلام نے مسلمانوں کے تمام معاشی مسائل کا حل بیت المال میں رکھا ہے. یہ شرعی ایک حکم ہے، اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا آئینہ ہے. صحابہ نے یہ کیا، خلافت راشدہ میں کیا ہوتا تھا؟ بیت المال ہی تو تھا جس سے سارے کام چل رہے تھے. تو یہ بیت المال زندہ کیجیے. ایک تو زکوٰۃ کے وصول یابی پر لوگوں کو توجہ دلائیے. لوگ جانتے ہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے. دیکھیے، نماز کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، روزہ نہیں ہے، یاد رکھنا. نماز کے بعد دوسرا فرض ادائیگی کے اعتبار سے بھی، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیوں کہتا ہے؟ جگہ 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 جگہ، شاید 26-27 جگہ ہے، دو لوگوں کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اہمیت نماز کی ہے فرضیت کی، اتنی ہی اہمیت زکوٰۃ کی بھی ہے. اور جس طرح عاقل و بالغ کوئی مسلمان زکوٰۃ وہ نماز کی فرضیت سے مستثنی نہیں، اس لیے کوئی صاحب نصاب زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنی نہیں. تو زکوٰۃ کا لوگوں پر توجہ بھی دلائیے. باقاعدہ مسجدوں میں، خطبات میں نے کتاب میں چھاپے تھے کئی سال پہلے، یہاں بھی ایک مرتبہ آئے تھے، اب تو وہ یاد بھی نہیں. انہیں چھپائیے، تقسیم کیجیے، لوگوں کو توجہ دلائیے. اور اصل بتانے کی یہ بات ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں روایت موجود ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کسی عبادت کی پرواہ نہیں ہے. کیا بات ہوئی؟ کیونکہ نماز کا ادا کرنا نسبتاً آسان ہے، اپنے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کے لیے خرچ کرنا وہ بہت مشکل ہے. تو میرے بھائیوں، آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے، تمام ائمہ صاحبان کی، اور صرف ائمہ صاحبان کی نہیں بلکہ بستی کے جو بھی معزز لوگ ہیں، کہ وہ زکوٰۃ پر توجہ دلائیں. اگرچہ زکوٰۃ کا رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا رمضان میں دینا کسی پہلے سے ضروری نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا ایک نقصان ہے تھوڑا تھوڑا، کہ لوگ اس کے نظام میں حساب میں جڑ جاتے ہیں تو پھر رمضان کی عبادات کی طرف، تلاوت کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں کر سکتے. یہ جو نظام بنا ہے، آپ لوگ معاف کرنا بھائی مجھے، یہ جو رمضان میں زکوٰۃ کا نظام بنا ہے، یہ تو مدرسوں کا خیر ہے کہ مدرسے والوں کو سہولت رہتی ہے رمضان میں جا کے وصولیات بھی کرنے کی. باقی شریعت میں تو کہیں پبلک ہے. ہاں، تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا نظام ہر شخص اپنا زکوٰۃ کا نظام بنائے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری زکوٰۃ ایک مشت ادا کی جائے، شریعت میں نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا حساب بنا کر رکھ لیجیے اور جیسا موقع ہو. بلکہ اور اگلی بات ہے، ایک سلسلہ بعض جگہ ہم نے شروع کرایا تھا اور وہ بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم محفوظ رکھیے. جو بیوائیں ہیں ان کو ماہانہ وظیفہ دیجیے. جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی شادیاں کرائیے. جو بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کا خرچہ اٹھائیے، چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہیں، اور چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اس سلسلے میں مفتی مہدی حسن صاحب جو دارالعلوم کا صدر مفتی تھے، ان کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا جو لڑکے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ اسی طرح دی جا سکتی ہے جس طرح اہل مدرسہ. تو بھائی ان سب کی فکر کیجیے، زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم کیجیے. اور جس طرح آپ نے یہ تنظیم بنائی ماشاءاللہ جم گئی ہے، آہستہ آہستہ برگ و بار لائے گی، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. اور جب وہ چلے گا پھر 2-3 سال بعد دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ جو آپ کو کیا وجہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر مانگنے والے سارے مسلمان ہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی دل میں چوٹ نہیں لگتی؟ کبھی احساس نہیں ہوتا
اس کے لیے ہم جواب دے رہے ہیں خدا کے ہاں؟ یہ ہمارے ہی لوگ کیوں مانگتے ہیں ہر مسجد میں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کبھی کسی نے کسی سکھ کو یا کسی جینی کو کہیں مانگتے دیکھا ہو تو بتائیے، کوئی بتائیے کبھی کبھی کبھی؟ آپ لوگ بہت زور زور سے کہتے ہیں، بہت اچھل کے کہ ہم ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں اور سکھ پوری دنیا میں 2 کروڑ ہیں. کیا پوری دنیا میں؟ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. پھر کتنا فرق ہے آپ میں ان میں؟ کسی نے دیکھا ہو بتاؤ؟ کوئی سکھ مانگتے دیکھا کبھی؟ کیوں؟ آپ کے یہاں سے، آپ کے بیت المال سے، آپ کے کسی آدمی سے کوئی مسلمان اگر قرض لے لے گا تو قرض لینے کے بعد پھر اس کی زیارت نہیں ہونے کی کبھی کہ وہ کہاں گیا. اور سکھوں کا معاملہ کیا ہے کہ دلی میں خاص طور سے 2 جگہ ہیں مجھے معلوم ہے، اور جگہ بھی، کہ کوئی بھی آدمی آ کے درخواست دے گا کہ میں سکھ ہوں، میرا یہ ثبوت ہے، یہ میرا باپ ہے، میرا پتہ ہے، کیا چاہتے ہو کہ تعلیم کے لیے اتنے لاکھ روپے؟ اچھا، یہ اتنی تعلیم میں اتنا پیسہ چاہیے، یکمش چاہیے یا قسوار چاہیے، اور وہ جتنا رقم ہوتی ہے ان میں دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ تو کبھی ہمارا ہی نہیں ہے. یہ آدمی جب پڑھ لے گا، جب یہ تجارت کر لے گا، جب یہ کاروبار کرے گا تو جتنی رقم دے کے گیا ہے کم سے کم 10 گنا دے کر جائے گا. ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. تو بہرحال مولانا کا وقت ختم ہو گیا، مجھے بھی تھوڑا سا احساس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے سمجھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی تنظیم اللہ اسے اور قوت دے، اس میں اور اجتماعیت پیدا کرے، اس کی اور افادیت پیدا فرمائے. یہ اگر باقاعدہ کوشش کرے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کام بھی، اور اس میں زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو بھی جوڑیے. اس میں جو اور چیزیں ہیں ضرورت ہے آپ اہل مدرسہ کو دیتے ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ اگر اجتماعی نظام بنے تو اہل مدرسہ کی امداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس بات کی کوشش کیجیے. ہم نے ایک مرتبہ بہت دن پہلے 7 سال ہو گئے یہاں کا سروے کیا تھا، آپ کے کہلانے شریف. ہاں، تو ہمارا انداز یہ تھا کہ اگر یہاں کی زکوٰۃ جمع تو 2 کروڑ روپے. اور یہ وہ ہے جو سامنے ہے، جن عورتوں کے زیور رکھتے ہیں، جو ملک میں باہر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے دبئی تک، ان کا ہمیں پتہ نہیں. لیکن کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کچھ عمل کرنے کی، رمضان کو صحیح گزارنے کی، اور اس کی تمام ذمہ داریوں اور تقاضوں کو اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری تمام خطائیں سے درگزر فرما، ہم سب کو راہ حق یا اللہ اپنی محبت، اپنی رضا اور اپنی معرفت کا کچھ حصہ نصیب فرما. ہمارے لیے دین و شریعت پر، سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما، اور ہماری طبیعتوں کو ادھر متوجہ فرما. یا اللہ یہاں اس مجلس میں، یہاں اس تنظیم نے جو کاموں کا ارادہ کیا ہے، جو خدمتوں کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے، عافیت ڈال دے، خیر ڈال دے. سب کو اس سے جڑنے کا موقع عطا فرما، اور بہتر سے بہتر سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اے اللہ اس کے بارے میں جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں، اور جن باتوں کا ارادہ کیا گیا ہے،
ہم سب کو اجتماعی طور پر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے بری فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز ضرورت ہے وہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا